اہم اور قابل ذکر ملک ہے، لیکن اکثر و بیشتر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جاپان کی اصل تاریخ تیسری صدی عیسوی سے قبل شروع نہیں ہوتی، اور قبل از تاریخ جاپان کی عمومی اور سرکاری مذہب یا طبقہ عبادت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ بعد از تاریخ جاپان کی ثقافت پر بدھ مت، تاؤ مت اور کنفیوشزم کا اثر رہا، لیکن جاپانی مذہب کے طور پر جس طرح کو اختیار کیا گیا وہ شنٹوئزم ہے، جو سرکاری مذہب ہے نا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، شنٹوئزم جس طرح جاپان کا جو سرکاری مذہب ہے نا، جس طرح کہ کنفیوشزم ایران کا سرکاری مذہب تھا کسی زمانے میں، یہ زرتشتزم نا، اور جس طرح ہمارا اسلام ہے، اور ہر ایک بدھزم جو ہے نا وہ بدھ مت کا جو برما کے رہنے والے تھے، یا ہندوازم جو ہے نا ہندوستان کے وغیرہ وغیرہ، یہ تو شنٹوئزم بھی جو ہے نا یہ بھی ہے جاپان کا یہ قومی مذہب جو صرف شنٹوئزم کی اہم بات ہے۔ اچھا سوری، یہاں یہ کہاں پر گیا، یہ البتہ بعد تاریخ جاپان کی ثقافت پر بدھ مت، تاؤ مت اور کنفیوشزم کا اثر رہا، لیکن جاپانی مذہب کے طور پر جس دھرم کو اختیار کیا گیا وہ شنٹوئزم ہے۔ دراصل شنٹو کا لغوی معنی ہے دیوتاؤں کی ڈھنگ یا ان کی راہ وغیرہ۔ ڈھنگ یعنی ایک طریقہ اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا، دیوتاؤں کی یا ان کی راہ وغیرہ، ان کا جو رستہ ہوتا ہے دیوتاؤں کا۔ یہ چینی زبان کا لفظ ہے اور دو الگ الگ لفظ سے مرکب ہے، شن اور تاؤ، جو بعد میں بگڑ کر شنٹو جو ہے نا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چائنیز زبان ہے، دو الگ الگ لفظ ہے، شن اور تاؤ، بعد میں اس سے شنٹوئزم جو ہے نا وہ، جس طرح ہندو مت جو تھا نا، ہندو مت وہ اصل میں کیا تھا، سندھو تھا، اور پھر سندھو سے جو ہے نا وہ جو ہے نا بگڑ کر کیا بنا، ہندو وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بگڑا ہوا وہ لفظ ہے، وہ سندھو تھا، پھر یہاں سے شنٹوئزم۔ نماز پڑھ کون سا سلطان، اچھا جی، شنٹوئزم کی اہم بات ہے۔ شنٹوئزم جاپان کا جو یہ قومی مذہب جو صرف ملک کی جو صرف اپنے ملک تک محدود ہے، تقابل ادیان کے ماہرین کے نزدیک کثرت پرستی کا مذہب ہے، کیونکہ خود شنٹوئزم کے پیروکار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کی مجموعی تعداد 80 کروڑ ہے۔ کتنی؟ 80 کروڑ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس مذہب کی تاریخ دیوتاؤں کی نا، جس کو یہ لوگ خدا پوچھتے ہیں، جو جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اس مذہب کی تاریخی کتابوں میں یہ تعداد بڑھا کر 800 کروڑ تک بیان کی گئی ہے، جن میں سے چند ایک کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ بہرحال 800 کروڑ، 30 کروڑ، 300 کروڑ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ ہم جو ہے نا اس کی جو بنیادی 3 قسم کی جو یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں نا، 3 قسموں کی، وہ ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 قسم ہے مظاہر پرستی۔ مظاہر پرستی یعنی قدرت کے جو نظارے ہیں نا، ان کی جیسا پہاڑ، درخت وغیرہ، یہ سارے۔ اسلاف پرستی کا مطلب یہ ہے ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کی پیروی کرنا۔ شاہ پرستی جو ان کے بادشاہ وغیرہ تھے نا، ان کو خدا ماننا اور اس کو دیوتاؤں کی حیثیت سے ان کی عبادت کرنا جو ہے نا، یہ ہے۔ بس آپ اس چیزوں میں شنٹوئزم کے بارے میں آپ یہ ایک نقطہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی عبادت جو ہے نا، ان کی عبادت وہ جو ہے نا 3 طریقوں سے کی جاتی تھی نا۔ ایک تو مظاہر پرستی، جس میں سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ وغیرہ یہ آ جاتا ہے۔ اور نمبر 2 اسلاف پرستی، مطلب ان کے جو آباء و اجداد تھے نا، ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر ان کی بات کرتے تھے۔ اور اسلاف پرستی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا، بڑے ان کے جو قسم کے جس طرح ہمارے اسلاف ہوتے ہیں نا، بادشاہ بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور اس میں جو ہمارے علماء وغیرہ ان کی بھی اسی طرح جو ہوتے ہیں نا ان کی وہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مظاہر پرستی کے معاملے میں جاپانیوں کا میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ مظاہر فطرت بھی ان کی رائے کے مطابق سب سے بڑا معبود سورج ہے، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سمندروں، پہاڑوں، کھیتوں، درختوں، جانوروں، پودوں وغیرہ کی بات بھی ان کے یہاں مروج ہے۔ بس اتنی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسلاف پرستی سے کیا، یہ تقابل ادیان ہے، صفحہ نمبر 158۔ اچھا، نمبر 2 جو ہے نا اسلاف پرستی ہے۔ اسلاف پرستی کیا مراد ہے؟ اسلاف پرستی کا آسان اور متبادل ترجمہ مردہ پرستی بھی ہے، جس کی وجہ سے جاپانیوں کی اپنی نظر میں اپنے اسلاف سے محبت نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے خوف کھاتے ہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے نا اسلاف پرستی، جس طرح ہم نے کہا نا، تو ہم اسلاف کس کو کہتے ہیں؟ سلف اور خلف، جس کو ہم کہتے ہیں۔ خلف بعد میں اور سلف جو ہے نا یہ پہلے گزر چکے۔ جس طرح ہم
جاتے ہیں نا وہ قبرستان میں، جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بکم لاحقون، ٹھیک ہے نا، انتم سلفنا آپ ہمارے پچھلے، یعنی مطلب گزرے ہوئے لوگ ہیں نا ہم سے پہلے۔ تو اسلاف پرستی میں یہی آتا ہے کہ مردہ پرستی کی، جن کے جو آباء و اجداد ہوتے تھے ان کے یہ مجسمے بناتے تھے، اور بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ بھی ہے کہ وہ ان کو دفن بھی نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو ایسا بھی ہے ان کے ہاں کہ ان کو کسی باکس میں رکھ لیتے ہیں، ان پر کوئی دوائی یا اس طرح کیمیکل وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور ہر سال بعد ان کا ایک تہوار ہوتا ہے جس طرح وہ ان مردوں کو دوبارہ نکال لیتے ہیں ان باکسوں سے، اور ان کو نئے نئے کپڑے بھی پہناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس طرح ایک برتھ ڈے نہیں ہوتا سالگرہ، اسی طرح ان کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، یہ مختلف ممالک میں بھی، شاید میرے خیال سے پاکستان میں بھی ایک جگہ ہے یا ہندوستان میں، یہ گلگت بلتستان سائڈ، چترال سائڈ پر، ادھر پر بھی یہ چیزیں یہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر اسلاف پرستی میں یہ ہے نا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلاف پرستی کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، تو فلسفہ آپ نے یہی بتانا ہے کہ اصل میں یہ ان مردوں سے خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی بات کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کچھ نہ مطلب نقصان نہ پہنچائے، یہ ان کی یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاہ پرستی پہ کیا آ جاتا ہے؟ شاہ پرستی ہو رہی ہے کون؟ کیلاش والی؟ ہاں وہ بھی اسی، ہاں چترال یہی ہے نا، وہ بھی تقریباً جس طرح وہ زرتشت وغیرہ نہیں ہوتے یا جو مجوسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں میں گیا ہوں اس علاقے میں خود گیا ہوں وہاں پر چترال تک ان سائڈوں پر، ان کو وہاں پر سور کافر بھی کہتے ہیں نا، لال کافر، اس کا اردو ترجمہ اسی طرح ہے نا۔ تو ان کا ویسے کوئی مذہب تو نہیں ہوتا، لیکن وہ مردوں کو دفن بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ڈول بازوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو دفن کرتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور ان کے ساتھ مثال اگر ایک زمیندار ٹائپ بندہ مر جائے نا تو ان کی جو کلہاڑی ہوتی ہے، ان کا بیلچہ، ان کے جو اوزار وغیرہ جس سے وہ کہتوں میں کام کرتے ہیں نا، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قبر میں کیا کرتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، اور ڈول باجوں کے ساتھ، اور پھر ہر سالانہ ایک تہوار ہوتا ہے، وہ اس مردے کی قبر کے آس پاس جو ہے نا وہ مطلب اس طرح خوراکی بھی تقسیم کرتے ہیں اور ڈول باجی بنگڑے بھی ڈال لیتے ہیں نا۔ تو یہ ان کے جو ہے نا ایک رواج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاہ پرستی میں کیا ہے؟ شاہ پرستی نے بادشاہوں کی پوجا پاٹ کرنا۔ جاپانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح سورج تمام موجود کا سردار ہے، اسی طرح بادشاہ تمام جاپانیوں کا سردار ہوتا ہے۔ ادھر بادشاہوں نے اپنے آپ کو سورج دیوی کی اولاد قرار دینا شروع کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ شنٹوئزم میں بادشاہوں کو بھی خدائی کا درجہ مل گیا اور ان کی بھی فرصتی سے وہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے شاہ پرستی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح ان کو کہتے ہیں نا کہ کائنات میں سب سے بڑا درجہ سورج کو جو ہے نا وہ حاصل ہے کہ وہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے، وہ ہمیں دھوپ دیتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو ہر سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہے نا، تو لوگوں نے ان کو خدا تصور کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سورج سارا کچھ کام ہمارے لیے فائدے کی کر دیتی ہے نا، اس طرح بادشاہ بھی سورج کا ایک نائب ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں لکھا ہے کہ یہ سورج جو ہے نا ان کو بادشاہوں کو آپ جس طرح سے سورج کو دیوی قرار دیا جاتا ہے نا، تو اس کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بھی اسی طرح ہے، لہذا انہوں نے بادشاہوں کو کیا کر دیا؟ خدا مان دیا، اور جس طرح سورج کی وہ پوجا پاٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح ان کی بھی جو ہے نا وہ شاہ پرستی کی صورت ان کی